واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. انفق یہ لفظ ہے نفق سے بنا. نفق کہتے ہیں سرنگ کو. آپ نے دیکھا ہوگا سرنگ میں ایک طرف سے بندے داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں. تو نفق کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک ہاتھ سے بندہ دے گا اللہ اس کو دوسرے ہاتھ سے عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا یہ اللہ نے دیا، انسان کا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جو مال اللہ نے خود عطا کیا اس میں سے اگر کوئی دین کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تو مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو. واہ میرے مالک تیری شان بڑی ہے. دیا بھی آپ نے، اور کوئی اگر آپ کے راستے میں دیتا ہے تو آپ سے قرض حسنہ فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہے. اب یہ قرآن عظیم الشان کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس چیز کے پیچھے تمہیں ملتا ہے. یعنی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں ضرور دیتا ہے. یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، یہ قرآن ہے. اور ہم دنیا میں آخر اگر مال کو جمع کریں گے تو کیا کر دیں گے؟ موت کے وقت ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ تو مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دیتا تاکہ میں تیرے راستے میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا. تو موت کے وقت جو ہم یہ تمنا کریں گے کہ اے اللہ ہم اپنے سارے مال کو صدقہ کر دیتے، تو جیتے جاگتے کیوں نہیں ہم صدقہ کرتے؟